لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 1038۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، تو جو ان کے اندر گر گیا تو وہ ممکن ہے کہ وہ گناہ میں پڑ جائے۔ اب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں حلال کی ہیں اور جو چیزیں حرام کی ہیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دی، ان دونوں کو واضح کر دیا، لیکن اس حلال اور حرام کے درمیان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں انسان اتنا کلیئر نہیں ہوتا کہ کہاں تک حلال ہے اور کہاں تک حرام ہے، اور بعض اوقات وہ ایک چیز کو حلال سمجھتے ہوئے حلال کی آخری حد تک چلا جاتا ہے، حلال کی آخری حد حرام کی پہلی لائن ہوتی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ اس کو حلال سمجھتا ہے لیکن وہ حرام کی پہلی لائن تک پہنچ جاتا ہے۔ اب یوں سمجھ لیجئے یہ ایک لائن ہے، ادھر والی چیز حلال ہے، ادھر والی حرام ہے، ایک شخص حرام کو کی آخری لائن تک پہنچ گیا ہے لیکن وہی آخری لائن حرام کی پہلی لائن ہوگی، تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ان میں پڑ جائے تو وہ گناہ میں پڑ جائے گا، اور جس نے ان شبہ والی چیزوں سے بھی اجتناب کیا تو وہ اپنے دین کو محفوظ رکھنے والا ہوگا۔ تو لہٰذا انسان کو کیا چاہیے؟ حلال کا پتہ ہے یہ حلال ہے، حرام کا پتہ ہے یہ حرام ہے، وہ حرام کے قریب بھی نہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ایک کام کو حلال سمجھ رہا ہو لیکن وہ حرام کی ابتدا ہو اور وہ حرام میں پڑ جائے اور پھر شیطان اسے آگے گھسیٹ کے لے جائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائیوں کے، غلط کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، جو ظاہر ہو یا چھپی ہو، ان سے تھوڑا سا دور ہی رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان میں گر جاؤ۔ اسی طرح وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ الا باللتی ہے یا احسن، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، ہاں اس طریقے کے ساتھ جا سکتے ہو جو کہ اچھا ہو، تو لہٰذا حرام کے قریب جانے سے بھی بچیے، ہوگا کیا؟ شیطان آپ کو دھکا دے کے حرام کی طرف کھینچ لے گا۔ شبہات میں پڑنے والے کی مثال اس چرواہے کی طرح ہے جو چراگاہ کے ارد گرد جانور چراتا ہے، ممکن ہے کہ وہ جانور دوسرے کے کھیت میں گھس جائے۔ اب دیکھیے چراگاہیں ہوتی ہیں اور جو چرواہے ہوتے ہیں انہوں نے طے کیا ہوتا ہے کہ یہ چراگاہ میرے مالک کی ہے، یہاں پہ تو میرے جانور چر سکتے ہیں، لیکن یہ چراگاہ جو ہے وہ میرے مالک کی نہیں ہے، اور دوسری چراگاہ میں جب جانور چرتا ہے تو وہ اس کے لیے غلط ہوتا ہے۔ تو جیسے ایک جانور جو ہے اگر کسی دوسرے کی چراگاہ میں چلا جائے گا تو وہ غلط کام کرے گا، اسی طرح انسان حرام کے قریب جائے گا تو عین ممکن ہے، حلال کے آخری حد تک جائے گا تو عین ممکن ہے کہ وہ حرام کے اندر اس کے قدم جا پڑے۔ تو لہٰذا حلال جو چیز ہے اس کی آخری حد تک نہ جاؤ، حرام کے تھوڑا سا دور رہو حرام سے، تاکہ کہیں شیطان جو ہے آپ کو بہکا نہ دے۔ تو جس شخص نے شبہات میں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو وہ اپنے دین کو بھی محفوظ رکھ لیتا ہے اور دنیا میں اپنی عزت کو بھی محفوظ رکھ لیتا ہے، کیونکہ جب انسان دنیا میں بھی گناہ میں پڑتا ہے، حرام کام کرتا ہے، تو دنیا میں بھی اس کی عزت متاثر ہوتی ہے اور اس کا دین بھی متاثر ہوتا ہے۔ ہر بادشاہ کا
ایک ممنوع علاقہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ممنوع علاقہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی بادشاہ ہوتا ہے یا حاکم ہوتا ہے، ان کے جو آفیسز ہوتے ہیں یا ان کے جو گورنر ہاؤس فرض کیا ہوتے ہیں، اس میں کچھ علاقہ ہوتا ہے جہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پہ اب پبلک نہیں آ سکتی، یہ ایریا جو ہے یہاں تک پبلک نہیں جا سکتی، اور وہ علاقہ جو ہوتا ہے وہ ممنوع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی تو کوئی ممنوع علاقہ ہے۔ اللہ کا ممنوع علاقہ کون سا ہے؟ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، تو تم نے ان کے قریب بھی نہیں جانا، ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو لہٰذا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، ان مشتبہ چیزوں سے دور رہو۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں دھکا دے کے اس کے اندر گرا دے۔ سمجھ لو یہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ممنوع علاقہ ہے، اور جیسے تم دنیا کے حاکموں کے ممنوع علاقوں کا خیال رکھتے ہو تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی بچ کر رہو، اور اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر اسی کا نام ہے۔ حدیث نمبر 1046، ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب کو بہت حسین صورت میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ جو بڑے فرشتے ہیں ان کی جماعت کس چیز میں جھگڑا کر رہی ہے؟ میں نے کہا میں تو نہیں جانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، مجھے انگلیوں کی ٹھنڈک بھی محسوس ہوئی۔ اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو بڑی حسین صورت میں دیکھا، یہ خواب کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا؟ حضرت عائشہ نے کہا تمہاری بات سن کر میرا جسم کانپ گیا ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا تو اس نے جھوٹ کہا، اور ساتھ ہی انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کر دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھیں نہیں پا سکتی اور اللہ تعالیٰ آنکھوں کو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اللہ تعالیٰ آنکھوں کو دیکھ لیتا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا واقعہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، انہیں اتنی لذت ملتی تھی کہ ایک دن انہوں نے اللہ سے یہ سوال کر دیا کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ سے کلام کرتے تھے تو اس وقت بھی پردہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حجاب نور کا ہے، اللہ تعالیٰ کا حجاب نور کا ہے، تو اسی کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ کلام کرتے تھے۔ اسی لیے تو حضرت موسیٰ نے یہ مطالبہ کیا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ اللہ جو ہے حضرت موسیٰ نے اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا میں اپنی تجلی کوہ طور پہ ڈالوں گا، اگر تو وہ اپنی جگہ کھڑا رہا تو تو مجھے دیکھ لے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اپنی تجلی کوہ طور پہ ڈالی جو ہے پہاڑ جل کے کوئلہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ دہشت کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو اللہ سے توبہ کی کہ اب اللہ تعالیٰ آئندہ میں ایسا مطالبہ نہیں کروں گا۔ لہٰذا یہ بات آپ کے سامنے واضح ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ جو بڑے فرشتے ہیں ان کی جماعت اس بارے میں بحث مباحثہ کر رہی ہے، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں نہیں جانتا، تجھے زیادہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، مجھے اللہ کی انگلیوں کی ٹھنڈک بھی محسوس ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پوچھا کہ یہ جو بڑے بڑے فرشتے ہیں ان کی جماعت کس چیز میں بحث مباحثہ کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وہ جو ہاتھ سینے کے درمیان سینے پر رکھنے سے یہ فرق پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ باتیں آ گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جواب یہ دیا کہ کفارات اور درجات کے بارے میں فرشتے بحث کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سوال کیا کفارات سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا سردیوں میں مکمل وضو کرنا اور نماز با جماعت کے لیے مسجد کی طرف چل کر جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا۔
اب آپ دیکھتی ہیں بعض احادیث میں سوال و جواب ہوتے ہیں، اب یہ اللہ سوال کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول جواب دے رہے ہیں، کبھی حضرت جبریل سوال کر رہے ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل بات ہے بعض اوقات سوالات کے ذریعے بات زیادہ سمجھ آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کو سمجھانے کے لیے ہر وہ طریقہ اختیار کیا ہے جس سے ہمیں بات زیادہ اچھی سمجھ آ جائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ کس بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کفارات کے بارے میں۔ اب کفارات کیا ہے؟ کفارہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انسان سے بعض اوقات کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کوئی نیکی کر لیتا ہے اور وہ نیکی اس گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو کفارات کفارے کی جمع ہے، یعنی کیا مراد کہ ایسے عملوں کے بارے میں فرشتے بحث کر رہے ہیں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ یعنی اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو وہ عمل وہ اگر کر لے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ ان کے گناہ ان کے اعمال نامے میں باقی نہیں رہتے۔ ایک بات میں آپ کو چلتے چلتے ایک اور بھی بتا دوں کہ ہمارا جو اعمال نامہ ہوتا ہے اس میں گناہ بھی لکھے جاتے ہیں، اس میں نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب انسان معافی مانگ لیتا ہے تو وہ گناہ جو ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں، وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اس نے تو کیا تھا گناہ، اب اس نے توبہ کر لی، اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، اب وہ اس کا گناہ مٹا دیا گیا، اور مٹا کے اس طرح کر دیا گیا کہ جیسے کیا ہی نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے ہم کچھ لکھتے ہیں، ہم ریزر سے اسے مٹا دیتے ہیں، لیکن اگر ریزر سے مٹا بھی دیں تو آپ دیکھتی ہیں اس کا نشان پھر بھی باقی رہتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جب گناہ معاف کرتا ہوں تو میں اس طرح وہاں پہ صاف کر دیتا ہوں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، کیونکہ حدیث کے لفظ ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ اتنی صفائی کر دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، اللہ جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں اللہ باقی رکھتے ہیں۔ تو بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ بعض اوقات اعمال نامے میں ایک برائی لکھ دی جاتی ہے اور پھر انسان اس کے بعد توبہ کرتا ہے، یا انسان اس کے بعد نیکی کر لیتا ہے تو وہ نیکی اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے، یا وہ اس توبہ کی وجہ سے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے، اور آپ کے اعمال نامے میں پھر نیکیاں ہی نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ دوسری صورت بھی ہوتی ہے، بعض اوقات انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور نہ توبہ کرتا ہے نہ نیک عمل کرتا ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے ہر گناہ کے ساتھ ایک کالا نقطہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ کالے نقطے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں ہی ہوتی رہتی ہیں جیسے جیسے اعمال ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی تھی کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ گناہوں کے کفاروں کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کفاروں سے کیا مراد ہے، یا کون کون سی نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا سردیوں میں مکمل وضو کرنا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، انسان کو ٹھنڈ لگ رہی ہے اور وہ پورا وضو کرتا ہے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور آج کل تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں ایک اور سہولت بھی دے دی ہے۔ پہلے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا تھا، آج کل ہمارے پاس گیزر ہوتے ہیں، گرم پانی سے ہم وضو کر لیتے ہیں، جتنی مرضی سردی ہو گرم پانی سے جب وضو کرے تو وہ سردی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ تو سردیوں میں مکمل وضو کرنا دوسرا کون سا عمل تھا جو اللہ کو بہت پسند ہے اور جو گناہوں کا کفارہ بنتا ہے؟ نماز با جماعت کے لیے مسجد کی طرف پیدل چل کر جانا، اس کے ساتھ انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہر قدم کے بدلے اللہ گناہ معاف کرتے ہیں، ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتے ہیں۔ اور تیسری بات
ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی اور ظہر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے ہیں کہ اب ہم انشاءاللہ عصر کی نماز پڑھ کے ہی یہاں سے جائیں گے، اور وہ جو آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں عصر کی نماز کا یا مغرب کی نماز پڑھ کے آپ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ اب میں عشاء کی نماز پڑھ کے ہی یہاں سے گھر جاؤں گا. تو یہ جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا ہے، یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اس شخص کو جو کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اس شخص کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اس کے اس عمل کی وجہ سے. ایک میں آپ کو اور بھی حدیث بتاتی چلی جاؤں کہ جب تک انسان کسی نماز کے انتظار میں ہوتا ہے اسے نماز ہی کا ثواب ملتا رہتا ہے، اسے نماز ہی کا ثواب ملتا رہتا ہے. اب ہمارے یہاں پاکستان میں تو ایسا نہیں ہے. ہاں بیت اللہ میں جائیں یا مسجد نبوی میں جائیں تو وہاں پہ اکثر ایسے مناظر دیکھنے میں ملتے ہیں کہ ایک شخص یا بعض اوقات ہم خود بھی ظہر کی نماز پڑھ کے عصر کی نماز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں یا مغرب کی نماز پڑھ کے عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا درجات سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا کھانا کھلانا، سلام عام کرنا، اور جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھنا. تو دو باتیں ہوئی ابھی تک. پہلی بات کیا تھی کہ کفارات کیا ہیں؟ اب کفارے 3 ہیں. سخت سردی میں پورا وضو کرنا، نماز باجماعت کے لیے پیدل چل کر جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. اور دوسری بات درجے کس سے بلند ہوتے ہیں جس کے بارے میں فرشتے بحث کر رہے تھے. تو درجے کن کاموں سے بلند ہوتے ہیں؟ لوگوں کو کھانا کھلائیں، سلام عام کریں، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں اس وقت میٹھی نیند چھوڑ کے اللہ کے حضور قیام کریں، قیام اللیل کریں، تہجد پڑھیں. اس وقت آپ کا رب جو ہے آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، اپنے بندوں کے قریب تر ہو جاتا ہے، اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو میرے سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو میرے سے رزق مانگے میں اسے رزق دوں، کون ہے جو میرے سے بخشش مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھے سے سوال کرے میں اس کا پورا کر دوں. تو یہ چیزیں انسان کے درجے کو بلند کرتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تم کہو. میں نے کہا میں کیا کہوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تم یہ دعا مانگو، اے اللہ میں تجھ سے نیکیاں کرنے کا اور برائیوں کو ترک کر دینے کا سوال کرتا ہوں. یہ اللہ نے خود دعا سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے سے یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اسألک عملا بالحسنات و ترکا للمنکرات. اللہ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے برے کام چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. اور یہ دعا بھی سکھائی کہ اگر اللہ تعالیٰ تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے اور میں وہاں پہ موجود ہوں تو مجھے فتنے سے بچا کر موت دے دینا، مجھے اس فتنے میں مبتلا نہ کرنا. تو یہ دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سکھائی. اللہم انی اسألک عملا بالحسنات و ترکا للمنکرات و اذا اردت فی قوم فتنة وانا فیہم فاقبضنی الیک غیر مفتون. تو اس دعا سے ہمیں ایک اور بات کا بھی پتہ چلا کہ سب سے پہلے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. اگر آپ چاہتی ہیں آپ کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں تو سب سے پہلے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد پھر درجات کی بلندی کے بارے میں سوچیں. کیونکہ اگر آپ نیکیاں کرتے رہے اور ساتھ گناہ بھی کرتے رہے تو ہوگا کیا؟ آپ کا نیکیوں والا جو بیگ ہے وہ لیک کر جائے گا اور وہ لیک کر کے اس میں سے نیکیاں نیچے گرتی چلی جائیں گی. اور جب آپ بعد میں اپنی نیکیوں اور بدیوں کو کیلکولیٹ کریں گی تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں بچے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں بچے گا. وہ آپ کی نیکیوں کا بیگ تب محفوظ رہے گا کہ جب وہ جو لیک کرنے والی اس کی گناہ ہیں اس کو نیچے سے بند کریں. میری بات سمجھ آئی ہے؟ تو لہٰذا
سب سے پہلا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ گناہوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ اپنے بیگ کو نا نیچے سے آپ سمجھ لیجئے، وہ جو اس کی لیکیج والی چیز ہے اس کو آپ سیل کر دیں، اس کے بعد آپ اس میں نیکیاں جمع کریں گی، جمع ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن اگر گناہوں کے نیکیوں کے ساتھ گناہ کرتی جائیں گی تو ایسا ہوگا آپ کی نیکیاں اس بیگ میں سے لیک کر کے اینڈ میں جا کے کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کے کفارے ادا کرنے کی توفیق دے اور درجات کی بلندی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں کرنے کی بھی توفیق دے۔ حدیث نمبر 1047 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اور اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے دوستی اور دشمنی یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آپ اگر کسی نیک کو اپنا دوست بنائیں تو یہ انگلی پکڑ کر آپ کو جنت میں لے جائے گا، اور اگر آپ کسی بد کو دوست بنائیں تو برے ساتھی آپ کو سیدھے جہنم رسید کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک دوست کی مثال ایک مشک اٹھانے والے کی طرح دی تھی۔ یا تو وہ شخص آپ کو مشک کا تحفہ دے دے گا، خوشبو کا تحفہ دے دے گا، یا آپ اس سے خوشبو خرید لیں گے، اور اگر یہ دونوں باتیں نہ بھی ہوں تو تب بھی آپ کو اپنے دوست سے اچھی خوشبو آئے گی۔ یہ بھی تو ایک بہت پلس پوائنٹ ہے، آپ کو اپنے دوست سے اچھی خوشبو آ رہی ہے، آپ کو اچھا فیل ہو رہا ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ آپ کو تحفے میں دے دے، اور عین ممکن ہے کہ آپ اس سے خرید لیں۔ تو یہ تو اچھے دوست کی مثال ہے، اور جو برے دوست کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹی دونکنے والے سے دی تھی۔ جو شخص بٹی کو دونک رہا ہے، آگ کو بھڑکا رہا ہے، اس سے آپ کو گرمی محسوس ہوگی، آگ کا دھواں آپ کو تنگ کرے گا، اور دوسری بات یہ ہے اس سے آپ کو گرمی آئے گی۔ تو لہٰذا یہ سوچیں کہ آپ ایک اچھے کو دوست بنا رہے ہیں کہ ایک برے کو دوست بنا رہے ہیں۔ جو اچھا شخص ہے، میں نے آپ کو بتایا، اچھے شخص سے جب آپ دوستی کرتے ہیں، کسی نیک سے دوستی کرتے ہیں، تو اس دوستی کے لیے تو ہمیں بہت سی خوشخبریاں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہم یہ خوشخبری پڑھ چکے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی نیک سے دوستی کرتا ہے تو اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے اس آسمان پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ شخص میرے لیے اس شخص سے ملنے جا رہا ہے، یہ میرا مہمان ہے، اس کی میزبانی میں کروں گا، اور میں اس کے لیے جنت سے کم میزبانی پہ راضی نہیں ہوتا۔ یہ ہے نیک سے دوستی کرنے کا اجر۔ دوبارہ میرے سے سن لیجئے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی شخص جو ہے اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے اور اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے، فرشتے اسے مبارک دیتے ہیں، اسے خوشخبریاں دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ شخص میرے لیے اس سے ملنے جا رہا ہے، میری خاطر اس سے محبت کرتا ہے، اس کی مہمان نوازی میں کروں گا، یہ میرا مہمان ہے، اور میں اس کے لیے جنت سے کم مہمان نوازی پہ راضی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا نیک سے دوستی کرنے پر آپ کو جنت کی بشارت ملتی ہے۔ کون یہ بشارت لینا چاہتا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ یہ تو جنت لینی بڑی آسان ہے۔ نیک سے دوستی کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ اللہ کے مہمان ہوں گے، اور جب آپ اللہ کے مہمان ہوں گے، اللہ تعالیٰ جنت سے کم میزبانی پہ اللہ راضی نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا نیک کے ساتھ دوستی کیجئے اور اللہ کی خوشخبری اللہ کی طرف سے حاصل کیجئے۔ اب جو انبیاء ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہ اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے ہیں، اور وہ کسی سے اثر قبول نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے نبی، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ لو، ان لوگوں کے ساتھ باندھ لو جو اپنے رب کو
صبح اور شام یاد کرتے ہیں اور اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ حالانکہ نبی کسی سے متاثر نہیں ہوتے، نبی تو کسی کو متاثر کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا جو اپنے رب کو صبح شام یاد کرتے ہیں اور اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ تو جب نبی کو یہ حکم ہے تو ہمارے لیے یہ حکم تو پھر بہت ہی زیادہ، ہمارے لیے تو یہ حکم بہت ہی زیادہ ہوا۔ چلتے چلتے میں آپ کو ایک بات آپ کو ضرور کہنا چاہوں گی، نئی نسل ہماری بہت برے راستوں پہ جا رہی ہے۔ پتہ نہیں کتنی آبادی نشے کا شکار ہے، کتنی آبادی آوارگی کا شکار ہے۔ ہماری نئی نسل کو یہ نہیں پتہ کہ ان کا ٹارگٹ آف لائف کیا ہے، اور یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ ان کے والدین کو بھی یہ نہیں پتہ۔ اگر ان کے والدین کو پتہ ہوتا تو وہ اپنے بچوں کو ضرور سکھاتے۔ اب دیکھیے مسلمانوں میں محمد بن قاسم ہیں، 17 سال کے جوان ہیں، عرب سے چلتے ہیں اور آ کر سندھ فتح کرتے ہیں۔ عمر کتنی ہے؟ صرف 17 سال۔ معوذ اور معاذ ہیں جن کی عمر 15 سال ہے اور ابو جہل کو غزوہ بدر میں قتل کرتے ہیں، ابو جہل کو غزوہ بدر میں قتل کرتے ہیں اور بڑی ہی جوش اور جذبے کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں یہ اللہ کے رسول کی وفات کے وقت ان کی عمر صرف 13 سال تھی۔ انہیں یہ شوق ہے کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام اللیل میں شریک ہوں، اور اس کی خاطر رات کو جاگتے ہیں۔ ہمارے بچوں میں یہ چیزیں کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ اصل بات ہے یہ چیزیں ماں باپ میں نہیں ہیں، یہ چیزیں ماؤں میں نہیں ہیں، یہ چیزیں باپوں میں نہیں ہیں۔ تو ایسا کیجئے، خود بھی دین سیکھیے، اپنی اولاد کو دین سکھائیے۔ یہ ہماری نوجوان نسل جو ہے یہ برباد ہو رہی ہے، اور آج کل وہ اپنی جوانی صرف کس میں ضائع کر رہی ہے؟ موبائل میں۔ کیا خیال ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ کوئی تعمیری کام ان کے سامنے نہیں ہے، حالانکہ ہمارے سامنے تھوڑے مسائل نہیں ہیں، پاکستان کے اپنے قومی مسائل اتنے زیادہ ہیں، اور سب سے بڑی بات ہمارے دین کو ہمارے جوانوں کی بڑی ضرورت ہے، ان کی محنتوں کی ضرورت ہے، ہمیں دین کو غالب کرنا ہے۔ لیکن ہم نے اگر اپنے جوانوں کو اس طرف نہ لگایا، انہیں بتایا ہی نہ، تو پھر ہم اسی طرح ناکامی کی زندگی گزارتے رہیں گے۔ تو خاص طور پر بچوں کا فکر ضرور کریں۔ بری صحبت انہیں آوارہ اور نشئی بنا دیتی ہے، انہیں نیک صحبت انہیں دیں، اور نیک صحبت کیسے دیں؟ انہیں قرآن کلاسز سے جوڑیں، انہیں مسجدوں کے ساتھ جوڑیں، انہیں نیک دوستوں کے ساتھ ان کی دوستی کرائیں۔ اس کی خاطر آپ کو محنت کرنی پڑے، ان کی خاطر آپ کو کوشش کرنی پڑے، کریں۔ یہ اولاد ہی ہمارا سرمایہ ہے، یہ کچھ بن گئی ہماری دنیا بھی جنت بن جائے گی، ہماری قبر بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، اور ہمیں آخرت میں بھی جنت مل جائے گی، ہمارے جنت میں درجے بلند ہو جائیں گے ان بچوں کی نیکیوں کی وجہ سے۔ تو ان بچوں کا خاص طور پر فکر کریں، ان کو خاص طور پر بری صحبت سے بچائیں اور نئی صحبت کے ساتھ ان کو آشنا کرائیں۔ اس کے لیے خود کوشش کریں۔ حدیث نمبر 1056 حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ظلم کو کسی صورت میں نہیں معاف کرے گا، ایک ظلم کو بخش دے گا، اور ایک ظلم معاف نہیں کیا جائے گا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب حساب ہوگا تو 3 قسم کے ظلم اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ایک ظلم اللہ کسی صورت نہیں چھوڑے گا، حدیث کے لفظ ہیں لا یترک اللہ، اللہ اسے کسی صورت نہیں چھوڑے گا۔ ایک ظلم معاف کر دیا جائے گا اور ایک ظلم بخشا نہیں جائے گا۔ اب وہ 3 ظلم کون کون سے ہیں؟ پہلا ظلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا ایک ظلم ہے جس کو اللہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ ظلم کون سا ہے؟ وہ شرک ہے جسے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ قرآن میں اللہ نے اعلان فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔
اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے نہ معاف کرے۔ تو لہٰذا ایک ظلم ہے جس کو اللہ نہیں چھوڑے گا، کیا مطلب؟ اس کی معافی کا سوال ہی پیدا نہیں۔ شرک آپ کو پتہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ سوچیں تو صحیح، اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس نے ہمارے لیے ہمیں زندگی عطا فرمائی، ہمارے لیے کائنات سجائی، سورج ہمارے لیے چمکتا ہے، چاند ہمارے لیے نکلتا ہے، دنیا کی تمام نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کر دیں، ہر نعمت سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جب انسان بڑا ہو جائے، کسی قابل ہو جائے، تو وہ اللہ کے سوا کسی اور کی فرما برداری کرنے لگ جائے۔ بتائیں یہ ظلم ہے یا نہیں؟ دینے والی وہ ذات، اور انسان جب کچھ کرنے پہ آئے تو وہ کسی اور کی فرما برداری کرنے لگ جائے، تو اس سے بڑا ظلم واقعی کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ ظلم جو ہے شرک، ان الشرک لظلم عظیم، یہ جو شرک کا ظلم ہے اس کو اللہ نہیں چھوڑیں گے۔ کیا مطلب؟ معاف نہیں کریں گے۔ اور ایک دوسرا ظلم ہے جو کہ معاف کر دیا جائے گا۔ یہ کون سا ظلم ہے؟ وہ اللہ اور بندے کے مابین کیا ہوا ظلم ہے۔ اب اللہ اور بندے کے مابین کیا ہوا ظلم سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے توحید کے علاوہ کچھ فرائض رکھے تھے، نمازیں فرض کی تھی، زکوٰۃ فرض کی تھی، حج فرض کیا تھا، روزے فرض کیے تھے۔ اب ان میں کوئی کمی بیشی ہو گئی، اللہ سے امید ہے کہ اگر انسان نے شرک نہیں کیا، اگر انسان کا عقیدہ توحید درست تھا، اس کا عقیدہ درست تھا، تو یہ جو عملی کوتاہیاں تھیں تھوڑی بہت اللہ ان کو معاف کر دے گا، کیونکہ آپ نے پہلی آیت میں بھی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک تو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، لیکن اس کے علاوہ جو گناہ ہے وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو نہ کرے۔ تو لہٰذا شرک تو اللہ چھوڑے گا ہی نہیں، اس کا تو کہ اللہ تعالیٰ نے سزا تو لازماً دینی ہے، اور اس کی سزا کون سی ہے؟ دوزخ۔ لیکن عقیدہ درست ہوا اور فرائض میں، عمل میں کچھ کمی کوتاہی ہو گئی، انسان اللہ سے ڈرتا رہا اور نیک عمل کرتا رہا، لیکن انسان ہونے کے ناطے اسے خطائیں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، لازمی نہیں، جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جس ظلم کو معاف نہیں کیا جائے گا وہ کون سا ہے؟ وہ بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر کیا ہوا ظلم ہے۔ اب ایک معاملے تھے جو کہ اللہ کے حق تھے، ایک معاملہ تھا اللہ پہ ایمان کا، اللہ پہ جو ایمان عقیدہ درست ہے اور اعمال میں کچھ کمی بیشی ہے، اللہ سے امید ہے اللہ معاف کر دے اپنی رحمت کے ساتھ۔ لیکن جو بندوں نے بندوں کے ساتھ ظلم کیے ہوں گے اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ دیکھ لیجئے، بندوں کے آپس میں ظلم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ مظلوموں کو اللہ ظالموں سے بدلہ دلوائیں گے۔ اب جب انسان حقوق العباد میں کوتاہی کرتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں اس میں دو حق ہوتے ہیں، ایک اللہ کا، ایک بندے کا۔ میں آپ کو مثال سے سمجھا دوں، ایک آدمی نے کسی دوسرے کو قتل کر دیا، اس میں اللہ کا حق یہ ہے کہ اس نے میرے بندے کو قتل کیا۔ یہ بالکل ویسی بات ہے جیسے دو بچے لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں، ماں ڈانٹتی ہے کیوں لڑتے ہیں؟ اب بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو مار رہا، ماں اب ہوتا کیا ہے، وہ دونوں بھائی جو ہے نا ان کی آپس میں صلح ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود ماں بڑے بچے کو ڈانٹتی ہے نا، کیوں ڈانٹتی؟ حالانکہ دونوں نے تو آپس میں صلح کری، دونوں کی تو آپس میں سیٹنگ ہو گئی، ماں بڑے بچے کو کیوں ڈانٹتی؟ سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ ماں اس لیے ڈانٹتی ہے کہ تم نے چھوٹے بھائی کے ساتھ زیادتی کیوں کی؟ وہ بھی میرا بیٹا تھا، تم بھی میرے بیٹے ہو، تو تم نے میرے بیٹے پر کیوں زیادتی؟ ماں ڈانٹتی ہے نا۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، جب انسان بندے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس میں ایک حق اللہ کا ہوتا ہے،
تم نے میرے بندے کے ساتھ کیوں زیادتی کی؟ اور ایک حق بندوں کا اپنا ہوتا، ایک بندے نے دوسرے پر زیادتی کی، دوسرے نے پہلے پر زیادتی کی، تو اس میں دو حق ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تب تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ بندوں سے اس کا قصاص نہیں دلوا لیں گے، جب تک بندوں سے اس کا بدلہ نہیں لیں گے۔ قیامت والے دن اب جس شخص نے بندوں کے ساتھ جو زیادتی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دیں گے، اور اس طرح کر کے ظالم سے بدلہ لیں گے۔ جب تک یہ وہ معاملے صاف نہیں کرے گا، اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ جانوروں کا حساب کتاب نہیں ہے، لیکن جس سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری پہ زیادتی کی ہوگی، اللہ ان دونوں کو زندہ کریں گے، اور جس سینگ والی بکری نے دوسری بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ لے کر دیں گے، اور پھر وہ دونوں بکریوں کو زندگی ختم کر دیں گے، کیونکہ جانوروں کے لیے جنت اور جہنم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور اور عقل نہیں دی۔ یہ جنت اور جہنم جو ہے یہ انسانوں اور جنوں کے لیے ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے شعور اور اختیار دے رکھا ہے۔ تو تین جو ہے باتوں کا ضرور خیال کر لیجئے۔ تین قسم کے دفتر ہوں گے۔ ایک دفتر کون سا ہے؟ شرک کا، اس کو اللہ کبھی نہیں چھوڑے، کبھی معاف نہیں کرے۔ دوسرا دفتر کس چیز کا ہے، یا دوسرا ظلم کس چیز کا ہے؟ جو اللہ اور بندوں کے مابین معاملے ہیں، عین امکان ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے دے، سزا دینے کے بعد معاف کر دے، لیکن اس کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی معافی دے دے کسی بھی صورت میں۔ اور تیسری بات ہے، جو بندے اور بندوں کے جو جرم ہیں آپس میں، ان کا جو ظلم ہے، یہ اللہ کسی قیمت پر معاف نہیں کریں گے۔ لہٰذا دنیا میں اپنے معاملے صاف کر لو۔ آپ نے لازماً قیامت کو اللہ نے جب آپ سے بدلہ لینا ہے تو لوگوں کے حقوق دنیا میں ادا کر دو۔ اب لوگ جو ہیں یہ حقوق کیسے ادا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ میں آپ کو اس موقع پہ سنا دیتی ہوں۔ یہ واقعہ ویسے ہم پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں، یاد دہانی کے لیے میں دوبارہ سنا دیتی ہوں۔ غزوہ حنین میں ایک شخص کا پاؤں اللہ کے رسول کی، ایک شخص کا نے اپنی جوتی کے ساتھ، غزوہ حنین میں ایک شخص نے اپنی جوتی کے ساتھ اللہ کے رسول کا پاؤں رون دیا۔ اس کی جوتی کا تلا موٹا تھا، اللہ کے رسول کو تکلیف ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت ایک کوڑا تھا۔ آپ نے کوڑے کے ساتھ اس کو چوکا دیا اور ساتھ ہی اسے کہا بسم اللہ اوجعتنی، تو نے مجھے تکلیف دی۔ اب وہ صحابی جو تھے بڑے پریشان، ساری رات سوئے نہیں اسی پریشانی میں کہ میں نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی۔ خود کہتے ہیں کہ میں نے رات ایسی گزاری جس کو اللہ جانتا ہے، ساری رات جاگتا رہا اور پریشان ہوتا رہا۔ صبح ہوئی تو صبح ہوتے ہی ایک شخص نے میرا نام لے کے پکارا، چلو تمہیں اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ اب یہ صحابی بڑے پریشان ہیں، ہاں میرے لیے کوئی عذاب آسمان سے اتر آیا ہوگا، کوئی قرآن میں آیت میرے لیے نازل ہو گئی ہوگی، میں نے جرم ہی اتنا بڑا کیا۔ خیر جی، اللہ کے رسول کے پاس گئے، بڑے خوفزدہ تھے، اور وہاں پہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کل تم نے اپنے جوتے کے ساتھ میرے پاؤں کو روندا تھا، اور میں نے تمہیں کہا تھا بسم اللہ اوجعتنی، تو نے مجھے تکلیف دی، تو اور میں نے اپنے کوڑے کے ساتھ تجھے چوکا دیا تھا۔ ایسا کرو، یہ 80 بکریاں اس کے بدلے میں میرے سے لے لو، یہ 80 بکریاں اس کے بدلے میں میرے سے لے لو۔ اللہ کے رسول اس طرح بدلہ دیتے تھے۔ جنگ میں ہزاروں کام ہوتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ اپنا صاف کیا۔ میں نے تب بھی آپ کو سمجھایا تھا، لوگوں کے ساتھ اپنے معاملے آج صاف کریں، قیامت کو اللہ تعالیٰ نے بدلہ ضرور لینا ہے۔
اپنے معاملے آج صاف کر لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض الموت میں جب 5 دن رہتے تھے، آپ ممبر پر آ گئے اور آپ نے لوگوں سے کہا، لوگوں کسی کا میں نے کوئی قرضہ دینا ہو وہ میرے سے قرضہ واپس لے لے، کسی پہ میں نے کوئی زیادتی کی ہو وہ میرے سے بدلہ لے لے، میرے سے بدلہ لے لے، میں حاضر ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو میں نے برا بھلا کہہ دیا ہو، کسی کے ساتھ میں نے کوئی زیادتی کر دی ہو، اللہ قیامت والے دن اس کو اپنے تقرب کا باعث بنا لینا۔ تو اللہ کے رسول کو اتنا فکر ہوتا تھا اور آپ نے اپنی امت کی اس طرح کی تربیت کی تھی۔ کیا ہمیں بھی فکر ہوتی؟ کیا ہمیں بھی یہ فکر پڑتا ہے کہ ہم اپنے معاملے صاف کر لیں؟ اللہ تعالی ہمیں یہ فکر کرنے کی توفیق۔ دوبارہ آپ سے کہتی ہوں کہ لوگوں کے حقوق دنیا میں ادا کر دو، آخرت میں ادائیگی بڑی مشکل ہے۔ حدیث نمبر 1057 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا دعانی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ ہمارا ذکر کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، مجھے یاد کرو میں اللہ تمہیں یاد کروں گا۔ اور اس حدیث میں اللہ رب العزت کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذ ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ یہ حدیث یہاں میں تو مختصر ہے، ایک متفق علیہ حدیث میں یہی حدیث طویل ہے اور اس حدیث کے الفاظ ہیں وانا معہ اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وإن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہم، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں، اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اللہ رب العزت اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، آپ اللہ کو یاد کر رہی ہیں، اللہ آپ کو اپنے دل میں یاد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ہستی، کائنات کا مالک، 7 زمینوں 7 آسمانوں، کرسی اور عرش عظیم کا مالک، اس کی اتنی بڑی مخلوق، اس کی اتنی بڑی کائنات، وہ رب مجھے یاد کر رہا ہے۔ ذرا سوچیں، آپ کا جسم کانپنے لگ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ مجھے اللہ یاد کر رہا ہے۔ لیکن یہ اللہ نے خود ہمیں کہا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، مجھے یاد کرو میں اللہ تمہیں یاد کروں گا۔ اور اللہ رب العزت نے خود کہا کہ فَإِن ذَكَرَنِی فِی نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِی نَفْسِی، میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں اللہ رب العزت اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ حضرت عثمان ایک دفعہ کہنے لگے مجھے پتا ہے میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے، مجھے پتا ہے میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے، اور پھر کہنے لگے جب میں اسے یاد کروں۔ تو آپ بھی جب اللہ کو یاد کریں گی اللہ آپ کو یاد کرے گا۔ تو جب آپ اللہ کو اپنے دل میں یاد کرتی ہیں چپ کے اللہ آپ کو دل میں یاد کرتا ہے، اور جب آپ اللہ کو کسی جماعت میں یاد کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو ایسی جماعت میں یاد کرتا ہے جو اس جماعت سے بہتر ہوتے ہیں۔ مثال میں آپ کو دیتی ہوں، ہم اللہ کو اس وقت اجتماعی طور پہ یاد کر رہے ہیں نا، کیا خیال کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی؟ کر رہے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کو کسی جماعت میں یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرشتوں کی جماعت میں ہمارا ذکر کرتا ہے جو ان سے بہتر ہوتے ہیں۔ اب جب بھی کسی جگہ پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے۔ وہ فرشتے صبح ہوتی ہے تو اپنے کام کے لیے نکل جاتے ہیں، جہاں کہیں دیکھتے ہیں کسی جگہ پہ اللہ کے ذکر کی محفل جمی ہوئی ہے، دوسرے فرشتوں کو بھی آواز دیتے ہیں ادھر آؤ،
یہ تھی ہماری منزل، وہ فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ فرشتے جو ہوتے ہیں ذکر کرنے والوں کے اوپر اپنے مقدس پر پھیلا دیتے۔ اللہ کی قسم ہمارے اوپر فرشتوں نے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، ہم فرشتوں کے پروں کے تلے یہاں بیٹھے ہیں، ان کے سائے میں یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اور پھر نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے، یہ دوسری برکت ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اپنے دلوں کو ٹٹول کے دیکھیے، آپ کے دلوں میں اس وقت سکون ہے یا نہیں ہے؟ ٹٹول کے دیکھیں۔ اللہ کی محفل میں آپ بیٹھے ہوں، کوئی دکھ کوئی پریشانی آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ ہاں یہاں سے نکل کے جائیں گے پھر ہو سکتا ہے پریشانیاں آپ کو پریشان کریں، یہاں پہ اللہ کا نازل کردہ سکون اور سکینت آپ کے دلوں پہ طاری ہے۔ نمبر 3، اللہ ان لوگوں کا ذکر ان لوگوں میں کریں گے جو ان سے بہتر ہوں گے، اور وہ کون ہیں؟ فرشتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ذکر کیسے کرتے ہیں؟ وہ بھی ایک متفق علیہ حدیث میں آتا ہے۔ یہی فرشتے جب ہماری محفل ختم ہو جائے گی اللہ کے پاس جائیں گے، ان کے پاس اپنے رجسٹر ہوں گے جس میں انہوں نے لکھا ہوگا فلاں علاقے کا فلاں شخص جو ہے، فلاں علاقے کی فلاں عورت، فلاں خاتون، فلاں بچی فلاں محفل میں شریک تھی۔ اللہ کے پاس یہ پورا جو ہے رجسٹر اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پھر پوچھتے ہیں، ہاں بھائی وہ میرے بندے میرے سے کیا مانگتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے سے تیری جنت مانگتے تھے۔ کیا خیال ہے آپ یہاں کس لیے بیٹھے ہو؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ، کس لیے بیٹھے ہو؟ اللہ کی جنت لینے کے لیے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تیرے سے تیری جنت مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری جنت نہیں دیکھی، لیکن اگر وہ دیکھ لیتے تو اس سے کہیں زیادہ شوق کرتے۔ پھر اللہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں تیری دوزخ سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ پھر سوال کرتے ہیں انہوں نے میری دوزخ دیکھی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ انہوں نے تیری دوزخ نہیں دیکھی، اور اگر انہوں نے تیری دوزخ دیکھی ہوتی تو جتنا وہ اب ڈر رہے تھے اس سے کہیں زیادہ ڈرتے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں انی قد غفرت لہم، میں نے ان ساروں کی بخشش فرما دی۔ یہ ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ کا ذکر کرنا کیا ہے بتاؤ؟ اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں، اللہ بخشش فرما دیتے ہیں۔ فرشتے حیران ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں تو ایک آدمی ایسا بھی تھا جو تجھے یاد کرنے نہیں آیا تھا، وہ تو اپنے کسی کام کی وجہ سے، اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اتنے نیک بخت لوگ ہیں کہ جو شخص ان کے ساتھ بھی بیٹھ جائے، ان کا ہم نشین بن جائے، وہ ان کی برکت سے وہ بھی بخشا جاتا ہے۔ لا یشکا جلیسہم، ان کا ہم نشین بھی ان کی برکت کی وجہ سے بدبخت نہیں رہتا۔ تو یہ ہوتی ہیں اللہ کے ذکر کی برکتیں، اللہ کے ذکر کی برکتیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اللہ اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کچھ لوگوں میں یاد کرتا ہے تو میں اسے کچھ ایسے لوگوں میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہوتے ہیں۔ اور اللہ کا یاد کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرما دیں۔ اللہ ہم سب بھی تیرا ذکر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تیرا ذکر کرنے کے لیے ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، تیرا ذکر کرنے کے لیے اللہ یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں لکھ لے جن کے لیے تو نے مغفرت کا اعلان کیا تھا۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اب کچھ ذکر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو کہ اللہ کو بڑے پسند ہیں اور زبان پہ بڑے ہلکے ہیں اور تول میں بڑے بھاری ہیں، اور وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات ایسے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھے۔ آپ کا فرمان ہے کہ یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، یہ اگر آپ ایک دفعہ دہرائیں سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، آپ کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ اسے 100 دفعہ کہیں، آپ کے گناہ جتنے بھی ہوں سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اسی طرح ایک اور میں ذکر آپ کو بتا دیتی ہوں، ویسے تو ذکر بے شمار ہیں، ایک اور ذکر آپ کو بتا دیتی ہوں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ حضرت جویریہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ایک دن فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کے ہی اللہ کا ذکر کر رہی تھی، یہاں تک کہ چاشت کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے رسول وہاں سے گزرے، صبح آپ نے ان کو دیکھا تھا فجر کی نماز کے وقت، تو آپ ان سے پوچھنے لگے کہ کیا اس وقت سے لے کے تم اب تک اپنی جگہ پر ہی بیٹھی ہو؟ تو کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ، میں اسی جگہ پر بیٹھی ہوں اور اللہ کو یاد کر رہی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے یہاں سے جانے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ دہرائے تھے اور وہ ان سے اجر میں زیادہ ہیں، یعنی 4 کلمات صرف 3 دفعہ دہرائے تھے، وہ ان سے اجر میں زیادہ ہیں۔ اور وہ 4 کلمات کون سے تھے؟ یہی جو میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ تو یہ چند اذکار ایسے ہیں کہ آپ تھوڑا سا عمل کر کے بہت بڑا اجر پا سکتی ہیں۔ قل هو اللہ احد 3 دفعہ دہرائیے، پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ قل هو اللہ احد 10 دفعہ دہرائیے، اللہ جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے جنت میں گھر بنانے کے تو تقریباً ہم روزانہ ہی احادیث پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان احادیث کو ذہن نشین کریں، دل میں جگہ دیں، اپنے عمل کا حصہ بنائیے اور اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھیے۔ یہ عادت رمضان میں اپنے آپ کو ڈالیں اور رمضان کے بعد بھی اس کو جاری رکھیں، اور اس عادت کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھیں تاکہ جب ہمیں موت آئے تو اللہ کا ذکر ہماری زبان پہ پہلے ہی موجود ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے کی اور خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 1058، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ کہتا ہے ہائے زمانے کی ناکامی اور نامرادی، اور ایک روایت میں ہے وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہ کہا کرے کہ ہائے زمانے کی ناکامی، میں اللہ خود زمانہ ہوں، میں دن اور رات کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہوں، تو جب میں چاہوں گا تو میں ان کا سلسلہ ختم کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے شکوہ کر رہے ہیں۔ بندہ جو ہوتا ہے بعض اوقات بے پرواہی کے ساتھ کچھ ایسے کلمات نکال دیتا ہے اپنی زبان سے جن سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ انسان کہتا ہے ہائے زمانے کی ناکامی، زمانہ بڑا برا آ گیا ہے، اب تو کسی نیکی کا خیال کرنا بھی بڑا مشکل۔ ارے بھئی زمانہ کو برا نہ کہا کرو، کیونکہ زمانہ تو میں ہوں، اللہ بذات خود زمانہ ہے، اللہ ہی دن رات کو لاتے ہیں، اللہ ہی دن رات کو تبدیل الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، اور جب اللہ چاہیں گے یہ دنیا ختم کر دیں گے اور ان کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا جب آپ کہتے ہیں زمانہ بڑا برا آ گیا ہے تو آپ اصل میں اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمانہ تو میں ہوں، میں ہی زمانے کو الٹ پلٹ کرتا ہوں، دن رات کا میں مالک ہوں، تو لہٰذا
اپنی زبان سے ایسے کلمات نہ نکالیے، محتاط رہیے۔ بات کرنی بھی ہو تو اس انداز میں بات کر لیجئے، لوگ اچھے نہیں ہیں، لوگ اچھے نہیں ہیں۔ زمانے کو یا دن رات کو ان کو برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ یہ سب دنیا جو ہے یہ اللہ کی کاریگری ہے۔ بدلتے موسم، تند و تیز ہوائیں، آندیاں، بارش، ان سب کا مرکز و محور کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ لہٰذا ان کو برا بھلا کہنا اصل میں اللہ کی ذات کو برا بھلا کہنا ہے۔ تو لہٰذا کیا کریں؟ اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ اللہ کے بارے میں کھول لیں۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، بعض اوقات انسان کلمہ لا کہہ رہا ہوتا ہے۔ کلمہ لا سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کہ اگر ایسا ہوتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا۔ مثال کے طور پہ کسی کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، وہ یہ کہتا ہے میں اگر نا یہ والا کام کر لیتا مجھے نقصان نہ ہوتا، میں اگر فلاں ڈاکٹر سے علاج کرا لیتا تو میرا بچہ نہ مرتا، میں اگر اپنی امی کو انگلینڈ لے جاتا امی بچ جاتی۔ تو یہ جو کلمہ لا ہے یہ کفر ہوتا ہے۔ اصل میں تقدیر پر ایمان ہے ہمارا، اور جب تقدیر واقع ہو جائے تو وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے میں اس کو تھوڑا سا آپ کو زیادہ سمجھا دیتی ہوں۔ جب تک ایک اللہ کا فیصلہ ہمارے سامنے نہیں آیا، بہتر سے بہتر عمل کریں۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں سے کوئی بیمار ہے، بہترین علاج کرائیں، بہترین دوائی کھلائیں، جتنی پرہیز کر سکتی ہیں کریں۔ لیکن سارا کچھ کرنے کے بعد کوئی فیصلہ اللہ کی طرف سے آپ کے سامنے آ گیا، مثال کے طور پہ وہ شخص نہیں بچا، قبول کر لیں، اللہ کا فیصلہ یہی تھا، کیونکہ اب تقدیر کا فیصلہ آپ کے سامنے آ چکا۔ اب یہ کہنا کہ جی میں اگر اس کو انگلینڈ لے جاتی تو یہ بچ جاتا، میں فلاں کام کر لیتی، فلاں ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہے، میں اس کے پاس تو لے کے گئی ہی نہیں، اس کے پاس لے جاتی تو میں نے ہی غلطی کی۔ تو یہ جو لا کہنا ہے، اگر یہ کفر کا کلمہ ہے، یہ آپ کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے جو ہو گیا وہ اللہ کا فیصلہ تھا، جو ہو گیا وہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اب ہونے کے بعد یہ کہنا کہ نہیں جی یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا، یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا، تو یہ کفر کے کلمات ہیں۔ حدیث نمبر 1059 برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو کوئی اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا جو اللہ نے نازل کیا ہے تو ایسے لوگ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو لوگ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا جو کہ اللہ نے نازل کیا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ قالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام آیات کفار کے بارے میں نازل ہوئیں۔ تو اصل بات یہ ہے، یہ جو تینوں آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ سورہ مائدہ کی آیات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں آپ کو پڑھ کر فرمایا کہ یہ آیات جو ہیں یہ کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ صرف عبادات کا دین نہیں ہے، یہ اتنا ہی اس میں نہیں ہے کہ نمازیں کیسی پڑھنی ہیں، روزے کیسے رکھنے ہیں یا حج کیسے کرنا ہے، بلکہ یہ ایک نظام زندگی ہے۔ یہ زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ہمیں ہدایات دیتا ہے، اور زندگی کے ہر پہلو میں اللہ ہی کا قانون جو ہے اس کی پیروی ہونی چاہیے۔ وہ پہلو خواہ عبادات کا ہو، خواہ وہ پہلو معاشرت کا ہو، خواہ وہ پہلو معیشت کا ہو، خواہ وہ پہلو قانون کا ہو، خواہ وہ پہلو عدالت کا ہو، خواہ وہ پہلو سیاست کا ہو، خواہ وہ پہلو شادیوں کا ہو، خواہ وہ پہلو اولاد کی تربیت کا ہے۔ ہر جو پہلو ہے اس میں کس کا قانون بالاتر ہونا چاہیے؟ اللہ کا، اللہ کا۔
یہ عبادات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا ہونی چاہیے، لیکن باقی تمام معاملات بھی اسی شریعت کے مطابق طے ہونے چاہیے جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ ہماری عدالتوں کو اسی قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قانون دیا ہے۔ ہمارے نکاح اور شادیاں اسی طرح ہونی چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی۔ ہمارے کھانے پینے کے طریقے وہ ہونے چاہیے جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائے۔ ہماری سیاست کا انداز وہ ہونا چاہیے جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکمرانی کر کے دکھائی۔ تو قانون جو ہے وہ ہر معاملے میں کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ لیکن میں بڑے دکھ سے کہتی ہوں کہ آج مسلمان نماز روزہ تو اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، لیکن ان کی معاشرت ہندوؤں کے مطابق چل رہی ہوتی ہے۔ ہماری شادیوں کے طریقے، ہماری رسمیں، جہیز، بارات اور یہ ساری رسمیں کس کے مطابق چل رہی ہیں؟ ہندوؤں کے مطابق۔ ہمارے گھروں کے اندر جو خاندانی نظام ہے اس میں بھی ہم ہندوؤں سے شدید متاثر ہیں۔ ہماری سیاست برطانوی طریقے کے مطابق چل رہی ہے۔ برطانیہ میں پارلیمانی نظام ہوتا ہے، پارلیمنٹ وہاں پہ ہوتی ہے۔ یہ ہم نے نظام برطانیہ کا لے لیا۔ ہمارا جو تعلیم کا نظام ہے وہ کیمبرج اور آکسفورڈ کا چل رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں سوائے عبادات کے اور کسی جگہ بھی اسلام کا قانون نہیں ہے۔ ہماری عدالتیں بھی برطانوی لاء پہ چل رہی ہیں۔ انگریز جو جاتے ہوئے یہاں پہ نظام چھوڑ کر گیا تھا، ہماری عدالتیں آج بھی اسی گھسے پٹے نظام پر چل رہی ہیں۔ ہمیں آزاد ہوئے 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، لیکن ہمیں یہ توفیق نہ ہوئی کہ ہم اپنی عدالتوں میں اسلامی نظام کو جاری کر لیتے، ہم اپنی سیاست کو اسلام کے مطابق بنا لیتے۔ ہم اپنی معیشت میں سود چل رہا ہے، سرمایہ داری نظام امریکہ کا، بینکنگ کا نظام، تو کہیں ہم امریکہ کی پیروی کر رہے ہیں، کہیں ہم برطانیہ کی پیروی کر رہے ہیں، کہیں ہم ہندوستان کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس، میں نے آپ کو بتایا، جو سوائے عبادات کے باقی ساری چیزیں ہم نے لوگوں سے ادھار لی ہوئی ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو لوگ اللہ کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، ایسے لوگ کافر ہیں، ایسے لوگ کافر ہیں۔ ایک ہی رکوع میں یہ 3 الفاظ اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، ایسے لوگ فاسق ہیں، ایسے لوگ ظالم ہیں، ایسے لوگ کافر ہیں۔ تو جب تک ہماری معیشت سود سے آزاد نہیں ہوتی، جب تک ہماری عدالتیں اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی، میں آپ کو بتاؤں ہم مسلمان نہیں، کیونکہ دین کا ہم سے تقاضا ہے کہ دین کی جو ہے کار فرمائی وہ دنیا کے دنیاوی زندگی کے ہر پہلو پہ ہونی چاہیے۔ کبھی ہم نے ان باتوں پہ غور کیا؟ ہم تو بڑے مطمئن ہیں، بڑے نیک ہیں، نمازیں پڑھ رہے، ہاں، کبھی دین کے بارے میں آن دی ہول سوچا ہی نہیں۔ اب یہاں بیٹھ کے احساس ہو رہا ہے کہ کتنا کچھ ایسا ہے جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا قانون صرف اور صرف اللہ کا چلنا چاہیے۔ اور میں دوبارہ بڑے دکھ سے کہتی ہوں کہ ہماری عدالتوں میں اللہ کا قانون چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق، آج سمجھیں گے، کل کو اپنی اولادوں کو اللہ کا قانون پڑھائیں گے، اور اس کے بعد کہیں باری آئے گی ہماری عدالتوں میں اللہ کا قانون رائج ہوں گے۔ آج اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، بتائیں گے کہ سود اللہ نے حرام کیا ہے، پھر پتہ نہیں کب باری آتی ہے کہ ہمارا جو معاشی نظام ہے وہ سود کے بغیر چلے۔ تو ایک لمبا کام ہمیں کرنے والا ہے، اپنے ملک کو اسلامی بنانے کے سلسلے میں بہت کوششیں چاہیے، بہت محنتیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق، ابھی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے، عمل کی باری تو بعد میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن